ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ راہ کہتے ہیں راستے کو، نور نظر آنکھوں کی بینائی یا آنکھوں کی روشنی، جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے من کے معنوں میں، تو اس میں میر درد جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن انسان کو ان تمام مخلوقات میں سے بہتر اور افضل قرار دیا ہے۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا سبب صرف یہ ہے کہ وہی ایسی واحد مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سے نوازا ہے، اور پھر اسے اچھے اور برے کی پہچان بھی عطا کی ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہی عقل و شعور رکھنے والا انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اور اپنی زندگی کی منازل طے کرتا ہے، عقل و شعور کی منازل طے کرتا ہے، تو نہ صرف اس وعدے کو بھول جاتا ہے بلکہ عقل و شعور رکھتے ہوئے بھی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی غلط اور گمراہ کن راستوں پر چلنا شروع کر دیتا ہے، دنیا کی دل فریبیوں میں، دنیا کی دلچسپیوں میں کھو کر اپنے خالق اور مالک تک کو بھول جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے میں اللہ تعالی کی ذات اپنی راہ راست سے بھٹکی ہوئی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے نیک اور برگزیدہ پیغمبروں کو بھیجتی ہے تاکہ وہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے صحیح اور درست راستہ دکھائیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسانی عقل اور اس کا سارا علم نہ صرف ناقص اور نامکمل ہے بلکہ محدود بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کا محتاج ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص کرم اور مہربانی ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے حقائق کا شعور بخشا اور ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھائی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے طریقے بتائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنا خاص کرم یہ کیا کہ اپنا آخری پیغام دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنا کر بھیجا تاکہ دنیا کا کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں اللہ کی رہنمائی کا پیغام نہیں ملا۔ لہذا اس پس منظر میں میر درد نے شعر میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو نور نظر یعنی آنکھوں کے نور یا بینائی سے تشبیہ دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح آنکھ کا نور انسان کو راستہ دکھاتا ہے اور چلتے ہوئے راستے کی ٹھوکروں سے بچاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رہنمائی بھی قدم قدم پر ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔ اگر اللہ اپنے رحم و کرم سے ہماری رہنمائی نہ کرے
تو ہم بھٹک جائیں، ہم اپنا اصل راستہ میں جائیں۔ اگر وہ نیکی اور اچھائی کی توفیق نہ دے تو ہم کبھی اچھے اور صحیح راستوں پر نہ چل سکیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں بھی یہی بات اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے بیٹا جی، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ چنانچہ میر درد اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جس طرح بنائی کے بغیر ہمیں کسی راستے کا علم نہیں ہوتا اور نہیں ہو سکتا ہے، اور پھر کہیے کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط، اور نہ ہی ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ کون سے راستے پر چلنے کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس کا کیا رزلٹ نکلے گا۔ اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں اے خدا، اے اللہ، ہم جدھر بھی جاتے ہیں تو ہی ہمارا رہنما ہوتا ہے، نور نظر کی طرح تیری ہی ذات ہماری رہبری کرتی ہے، ورنہ نہ ہم زندگی کے صحیح راستوں سے واقف تھے اور نہ ہی اس کی راہوں پر کامیابی سے چلنے کی ہم ہمت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ تو لہذا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تیری رہبری اور رہنمائی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میر درد کے ہاں بیٹا جی ہمیں اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کے ہاں ایک کہہ لے کہ بھی ایک فلسفہ چلتا ہے جس سے فلسفہ جبر کہتے ہیں، اور یہ جو شعر ہے یہ فلسفہ جبر کی بہترین مثال ہے۔ اور فلسفہ جبر کے جو کہہ لیں کہ پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں بالکل مجبور اور لاچار ہے، یعنی ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ بھی ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے وہ ہماری مرضی سے نہیں ہے، یعنی کہ ہر عمل میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں بیٹا جی کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہمارا سانس نہیں آ سکتا، ایک پتہ نہیں ہل سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر یہ ہم فرض کر لیں کہ جب ہماری کسی بھی کام میں، کسی بھی عمل میں ہماری جب مرضی اور رضا شامل نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا معاملہ کیوں رکھا، یہ جنت اور دوزخ کیوں بنائی؟ جب ہم کسی معاملے میں ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے بیٹا جی ہمیں دوزخ میں کیوں بھیجا جائے گا؟ یعنی کہ یہ وہ جو بات کرتے ہیں نا فلسفہ جبر کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں ہم بے بس ہیں، لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ہر معاملے میں بے بس ہیں تو پھر ہمیں سزا کیوں دی جائے گی، جزا کیوں ملے گی؟ جنت اور دوزخ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے بیٹا۔ یہ ہے کہ انہی کے مقابلے میں ایک دوسرا فلسفہ سامنے آیا جسے فلسفہ قدر کہتے ہیں۔ فلسفہ قدر والے کیا کہتے ہیں بیٹا جی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان نہ تو مجبور ہے اور نہ ہی وہ بااختیار ہے، یعنی کہ نہ ٹوٹلی طور پر وہ مجبور ہے نہ ٹوٹلی طور پر وہ بااختیار ہے، معاملہ بین بین ہے، درمیان میں ہے۔ کچھ معاملات میں انسان اختیار ہے، کچھ معاملات میں انسان مجبور ہے۔ اب مجبور کن معاملات میں ہے بیٹا جی؟ یہ زندگی، موت، ہم اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے، مر نہیں سکتے، اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ہمارا رزق ہے، یعنی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان کی مرضی نہیں ہے۔ تو لہذا ان معاملات میں ہم مجبور ہیں، اور بااختیار ہم کس معاملے میں ہیں؟ اب اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ایک پلان کے تحت، اور اس پلان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد اکیلا نہیں چھوڑا، ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے، جنہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ اچھا یہ ہے برا یہ ہے. انہوں نے کچھ حدود و قیود ہمیں بتائیں، اللہ کے احکامات ہم تک پہنچائے اور کہا کہ یہ کام کر سکتے ہو، یہ نہیں کرو گے، اگر تم یہ کام کرو گے یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، اس کی تمہیں سزا ملے گی. یعنی ہمارے اختیار میں کیا ہے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں اسے سمجھنے کے لیے کہ ہم بااختیار کس معاملے میں. میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرح سے ایک چوراہے پر کھڑا کر دیا. چوراہے پر کھڑا کرنے کے بعد اپنے نبی کو بھیجا کہ بھی جاؤ بھی اس بندے کی رہنمائی کرو، اور اللہ کے اس نبی نے آ کے اس بندے کو بتایا کہ تمہارے دائیں طرف جو راستہ جاتا ہے تمہیں لے جائے گا، اگر تم یہ راستہ اختیار کرو گے تو یہ جنت میں جائے گا، اگر تم بائیں طرف کا راستہ اختیار کرو گے تو یہ دوزخ میں جائے گا. اب اس میں کیا ہے کہ چلانا اللہ نے ہے، اس کے حکم کے بغیر نہیں ہم چل سکتے، وہ بندہ نہیں چل سکتا. ہمارا اختیار کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا کہ جو اور جو غلط راستہ. سر آپ کو آواز آ رہی میری؟ سر آواز آ رہی میری؟ میں انسان با اختیار ہے، بعض معاملات میں انسان بے اختیار ہے. اب میں آپ کو آپ اس کی کیا کہیں گے تشریح میں مثال دے سکتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہمارے چوتھے خلیفہ، ایک شخص ان کے پاس بیٹا جی آیا اور اس نے آپ سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین، انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا باعث ہے. آپ نے اسے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے ایک ٹانگ اٹھائی. آپ نے اسے کہا کہ دوسری ٹانگ اٹھاؤ. وہ کہنے لگا کہ میں یہ نہیں اٹھا سکتا. آپ نے کہا کہ اتنا ہی انسان با اختیار ہے، اتنا ہی مجبور ہے. یعنی کہ کچھ معاملے میں اس کا اختیار ہے، کچھ معاملے میں وہ مجبور ہے. تو لہٰذا یہ جو شعر ہے اگرچہ اس میں فلسفہ جبر کو پیش کیا ہے، مگر یہ ہے کہ اگر فلسفہ جبر کو ہم سامنے رکھیں تو پھر جزا اور سزا کا معاملہ بیٹا جی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ معاملہ بین بین ہے. کچھ معاملات میں ہم مجبور ہیں اور کچھ معاملات میں ہم با اختیار ہیں. سر دونوں فلسفوں کے نام بتا دیں، دوبارہ سمجھ نہیں آئی. فلسفہ پہلا تو ہے فلسفہ جبر بیٹا جی، جس کے میر درد قائل ہیں، جس میں انہوں نے مجبوری اور لاچاری ظاہر کی ہے نا. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بھی ہم کسی راہ سے واقف نے جو نور نظر رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے آنکھوں کا جو نور ہے، جو بینائی ہے، ہماری رہبری اور رہنمائی کرتی ہے، اسی کے مطابق ہم چلتے ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ تیری رہبری اور رہنمائی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. فلسفہ جبر انہوں نے پیش کیا ہے. اور اس کے مقابلے میں فلسفہ قدر والے کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ جبر والے یہ کہتے ہیں کہ انسان ٹوٹلی طور پر مجبور ہے ہر معاملے میں، اور فلسفہ قدر والے کہتے ہیں کہ بھی انسان ہر معاملے میں مجبور نہیں ہے. کچھ معاملے میں مجبور ہے اور کچھ میں وہ با اختیار ہے. کن میں وہ مجبور ہے؟ جس طرح میں نے کہا نا کہ زندگی ہے، موت ہے بیٹا جی، شادی ہے، اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، رزق کی کمی بیشی، ان معاملات میں انسان مجبور ہے. اور باختیار کس معاملے میں؟ کہ اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے. اس کی تفریق نہیں کریں گے اس کی ہمیں سزا ملے گی. یعنی کہ کچھ معاملات میں جو قدر والے ہیں، فلسفہ قدر کے جو پہلے وہ کہتے ہیں کچھ معاملے میں ہم مجبور ہیں، کچھ میں ہم لاچار ہیں. جس طرح میں نے وہ مثال دیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. اوکے جی؟ یس سر. جی سر. اگلا ہمارا شعر ہے بیٹا جی. معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں. جو ہے یہ کلمہ افسوس ہے. بڑے افسوس کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں شب روز دن رات
ہر وقت. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دن رات ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں ہمارے ساتھ ایک عرصہ گزارتے ہیں اور پھر پتہ نہیں یہ کدھر چلے جاتے ہیں. اس کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ ایسے موضوعات ہیں. اور جب سے یہ دنیا بنی ہے مفکرین، سائنسدانوں کے یہ پسندیدہ موضوعات رہے ہیں، اور اس بنی ہے بحثیں ہوتی چلی آ رہی ہیں. ہمارے مذہب میں قرآن و احادیث کے ذریعے انسانی زندگی کا واضح لایا عمل دیا گیا ہے، اور حیات بعد از موت کا مسئلہ بھی مفصل بتایا گیا ہے. لیکن شاعروں نے بعض اسرار کائنات کے بارے میں سوالیہ یا استفہامیہ انداز اختیار کیا ہے. میر درد جو تھے قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ اور تصوف کے مسائل پر خاصا علم رکھتے تھے، لہذا یہ ان کا محض ایک شاعرانہ انداز فکر ہے. وہ سوالی انداز اختیار کرتے ہیں کہ انسان کا دنیا میں آنے اور پھر چلے جانے کا سلسلہ ازل سے جاری ہے اور یہ اب تک جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیغمبروں کو زندگی کے حقائق سے آگاہ کیا. معلوم حقائق کے باوجود میر درد ایک عمومی سوال اٹھا رہے ہیں. وہ آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے، میرے ذہن میں بھی آتا ہے. کیا کہ انسان 4 دن کی زندگی کے بعد کہاں چلا جاتا ہے؟ مرنے کے بعد انسان کی منزل کیا ہے؟ تجسس کا یہ رجحان درد کے ہاں عام ہے. اگر ہم چشم تصور سے دیکھیں کہ کروڑوں انسان ازل کے اندھیروں سے نکل کر آ رہے ہیں، کچھ دیر یہ قافلے، یہ لوگ روشنی میں رہتے ہیں اور ابد کے اندھیروں میں گم ہو رہے ہیں یا گم ہو جاتے ہیں. شاعر کا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہر روز سینکڑوں ہزاروں لوگ ہمارے پاس سے اٹھ جاتے ہیں، موت کا فرشتہ انہیں کہاں لے جاتا ہے؟ تو یہ جو سوال ہے ازل سے یہ چل رہا ہے اور یہ اب تک چلتا رہے گا، اور اس کا جو جواب ہے وہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا ہے. اور بینگ اے مسلم ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کس طرح ہمارے ساتھ قبر میں سوال جواب ہوگا، کس طرح قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا. تو لہذا ہمارے ساتھ یہ رہنے والے جو لوگ ہیں، یہ مسلسل ہمارے ساتھ زندگی کا ایک قصہ گزارنے کے بعد جا رہے ہیں، اور انسان یہ قیامت تک جستجو کرتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کے ان اسرار کو جاننے کے لیے. مگر یہ انسان کے بیٹا جی بس سے باہر ہے کہ وہ اللہ کے ان اسرار کو وہ جان سکے. مگر اللہ تعالیٰ نے زندگی، موت اور مرنے کے بعد کے جو معاملات ہیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ان کے بارے میں بتا دیا ہے اور ہم جانتے ہیں. اگلا بیٹا جی ہمارا شعر ہے: تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں. تا قیامت تک
आलम, दुनिया का दिल, या दुनिया या सफाई हस्ती, इवज कहते हैं बदले को। अब इसमें भी मीर दर्द बेटा जी ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूं और इसके बदले में एक ऐसी चीज छोड़े जा रहा हूं जो क़यामत तक मुझे जिंदा रखेगी। इस शेर में मीर दर्द ने अपने अशार या कलाम की खुद तारीफ की और इसे उर्दू शायरी की इस्तिलाह में शायराना ताली कहते हैं। शायराना ताली, ते एन लाम और छोटी ये इनको इकट्ठा लिखना है, और ताली का मानी है तारीफ। और ये जो शायराना ताली है, ये कह लें कि भी हमें हर बड़े शायर के यहां नजर आती है। ये अंदाज हमें गालिब के यहाँ भी नजर आता है, मीर तकी मीर के यहाँ भी नजर आता है, इब्राहिम ज़ौक़ के यहाँ भी नजर आता है, मिर्जा खान दाग के यहाँ भी नजर आता है, इकबाल के यहाँ भी नजर आता है। तो लिहाजा मीर दर्द कहते हैं कि दुनिया से रुखसत होते हुए बेशक मेरा ये खाकी जिस्म तो खत्म हो रहा है और मैं तो अब किसी को नजर नहीं आऊंगा, लेकिन मैं दुनिया को एक तोहफा दिए जा रहा हूं जिसे दुनिया कभी भी भुला नहीं। और वो तोहफा मेरा दर्द से भरा हुआ तासीर कलाम है। मेरा कलाम क़यामत तक मुझे जिंदा रखेगा और मुझे कभी भी वो मरने नहीं देगा। और इसमें उन्होंने एक तरह से अपने अशार की खुद तारीफ की है। जिस तरह मैंने कहा कि इसे शायराना ताली कहते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, सब ने अपने अशार में अपनी शायरी की तारीफ की है। मगर ये शायराना ताली बेटा जी अपनी जगह, मगर जो उन्होंने दावा किया था वो बेटा जी आज हकीकत पर मबनी हमें नजर आ रहा है। अगर किताब आपके सामने है बेटा जी, तो ऊपर आप देखें कि जहां ख्वाजा मीर दर्द लिखा हुआ है, नीचे जो है ना उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ लिखी हुई। 1719 में मीर दर्द पैदा हुए और 1750 में उनकी डेथ हुई। आज 2020 में हम बैठे हैं। अब देख लें बेटा जी 1785 से 15 साल वो लगा लें, फिर 1800, फिर 1900, ये अगर हम देखें तो 235 साल हो चुके हैं मीर दर्द को इस जहां से रुखसत हुए। कितने? 235 साल। बेटा जी लाखों करोड़ों के हिसाब से शायर आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब ये देखें कि आज हम उनका कलाम पढ़ रहे हैं, उनकी शायरी को पढ़ रहे हैं। जो उन्होंने कह लें कि भी 235 साल पहले दावा किया था, आज वो सच साबित हो रहा है कि ये सिर्फ शायराना ताली नहीं है, इसमें उन्होंने हकीकत भी बयान किया। और वो हकीकत आज वो शो हो रही है कि 235 साल गुजरने के बाद भी मीर दर्द का कलाम उन्हें जिंदा रखे हुए है। एक और बात भी बेटा जी इसमें हम कर सकते हैं, वो क्या कि मीर दर्द के छोटे भाई थे, उनका नाम था मीर असद। और हो सकता है कि इसमें उन्होंने अपने छोटे भाई की बात की हो कि भी मैं तो इस दुनिया में नहीं रहूंगा, मगर मैं अपने भाई की सूरत में आपको याद आता रहूंगा। क्यों कि मीर दर्द के जो छोटे भाई मीर असर थे वो भी उस दौर के बड़े अच्छे शायर थे।
میر درد نے یہ جو کہا ہے نا کہ وہ اپنے پیچھے اثر چھوڑے جا رہے ہیں، تو اس سے مراد ان کے بھائی میر اثر بھی ہو سکتے ہیں۔ یوں اس شعر کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ خواجہ میر درد کے بعد میرا اثر فن شعر کی بدولت اپنا اور اپنے بھائی کا نام روشن رکھیں گے۔ مقصد ہے کہ میر اثر اپنے شاعری کے فن کی بدولت میرا اور اپنا نام وہ روشن رکھیں گے، تو لہذا اسے اس انداز سے بھی ہم بیٹا جی بات کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال بیٹا جی؟ اس جو غزل ہم نے مکمل کی ہے اس کے حوالے سے کوئی؟ سر جی سر، یہ آپ نے میر درد کے چھوٹے بھائی کا نام میر اثر لکھوایا کہ اسد؟ نہیں اثر بیٹا جی اس میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ اچھا درد جی ہم سر، اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں، یہ والا اثر بیٹا جی میر اثر۔ ٹھیک ہے سر، ہاں جی یہ والا۔ ٹھیک ہے سر، اللہ حافظ۔ نہیں بیٹا جی اگلی غزل شروع کریں گے، ابھی اللہ حافظ نہیں ہے، کوئی ایک دو شعر لے۔ نئی غزل ہے ہماری بیٹا جی۔ کیا فرق داغ و گل میں جس گل میں بو نہ ہو، ادن بیٹا وہ نہیں غزل ہے۔ کیا فرق داغ و گل میں جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ داغ کہتے ہیں دھبے کو، داغ کہتے ہیں زخم کے نشان کو، گل کا معنی ہم پھول لیتے ہیں اور گل کا اصل معنی ہے گلاب کا پھول، بو خوشبو۔ تو اس میں بھی جو ہے انہوں نے بات کی ہے گل کی، پھول کی، داغ کی اور دھبے کی اور دل کی بات کی ہے۔ اب میر درد جو ہے نا بیٹا جی، انہیں ہم ایک صوفی شاعر کے طور پر جانتے ہیں، اور اس شعر میں بھی میر درد نے صوفیوں کے ایک عقیدے کو یہاں پر پیش کیا ہے، اور وہ عقیدہ ہے وحدت اور کثرت۔ صوفیوں کے ہاں ایک عقیدہ بیٹا جی چلتا ہے، کون سا عقیدہ؟ وحدت اور کثرت، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، انسان کا دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے اس میں صرف اسی کی یاد ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی غیر اللہ کا دل میں گزر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صوفیہ جو ہیں جو دل کو ایک آئینے کی مانند بھی قرار دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں دل کے اس آئینے کو صاف اور شفاف بھی دیکھنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہر طرف محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آئیں۔ مگر انسان جو ہے دنیا کی دلکشی یا کشش یا پھر انسان کی غفلت کے باعث انسان کے دل میں اللہ کی بجائے غیر اللہ گھر کر لے۔ اگر غیر اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو اللہ کے نیک اور برگزیدہ جو بندے ہیں بیٹا جی اسے وحدت کی بجائے کثرت قرار دیتے ہیں۔ وحدت ایک کو کہتے ہیں بیٹا جی، کثرت بہت سی چیزوں کو کہتے ہیں، لہذا وہ اسے وحدت کی بجائے کثرت قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ صوفیہ کے نزدیک جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی وحدت کے برعکس
دنیا کی کثرت جگہ بنا لیتی ہے تو پھر یہ دل محبوب حقیقی کا گھر نہیں رہتا، یہ دل اللہ کا گھر نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسا گھر بن جاتا ہے جہاں شکوک و شبہات یا دنیا کی محبت جو ہے وہ ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ صوفیہ کے خیال میں کائنات میں خدائے واحد کی ذات ہی حقیقت ہے، باقی سب کچھ وہم ہے، نہ ہونے کے برابر۔ چنانچہ اللہ کے جو نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، اس صورتحال سے بچنے کے لیے وہ اپنے دل میں دنیاوی خواہشات کو بالکل نہیں آنے دیتے، ہر وقت اللہ کی یاد مشغول رہتے ہیں، کثرت سے اس کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ان کا دل دنیاوی محبت سے پاک ہو جائے اور اس میں صرف اور صرف محبوب حقیقی کا جلوہ نظر آئے۔ صوفیہ کے ہاں بیٹا جی یہ قول چلتا ہے، وہ قول آپ لکھ لیں، اس کی تشریح میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ قول کیا ہے؟ جو دم غافل سو دم کافر۔ صوفیوں کا قول لکھ لیں بیٹا جی، جو دم غافل سو دم کافر۔ مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس لمحے انسان کا دل یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اب ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے بیٹا جی، ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں۔ ہاں جی، کیا ہے جی؟ جو دم غافل سو دم کافر۔ جو دم غافل سو دم کافر، مطلب اس کا کیا ہے، معنی کیا ہے کہ جس لمحے انسان کا دل یاد الہی سے غافل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، اتنا سختی سے وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ امیر درد کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو دل یاد الہی سے غافل ہو جائے، جو دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں نہ دھڑکے نہ تڑپے، اسے ہم دل نہیں کہہ سکتے، اسے ہم ایک داغ کہہ سکتے ہیں، ایک دھبا کہہ سکتے ہیں، ایک گوشت کا ٹکڑا کہہ سکتے ہیں۔ وہ دل کہلانے کا حقدار نہیں ہے، لہذا اسے ہم ایک داغ اور دھبا تو کہہ سکتے ہیں، دل نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ ساتھ ہی وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ پھول جو ہے صرف اسی صورت میں پھول کہلانے کا حقدار ہے یا مستحق ہے جب اس میں خوشبو ہوگی۔ اگر اس میں خوشبو باقی نہ رہے تو ایسے پھول اور جسم پر لگے ہوئے کسی زخم کے داغ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ جسم کے داغ یا زخم کے نشان کا رنگ بھی سرخی مائل ہوتا ہے، جبکہ گلاب کا پھول بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے، لیکن پھول صرف اسی صورت میں پھول کہلانے کا حقدار ہے جب اس میں خوشبو ہوگی۔ اسی طرح وہی دل اصل میں دل کہلانے کا مستحق ہوگا، حقدار ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کی محبت بسی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر دل ایسے ہی بیکار ہوگا جیسے خوشبو اڑنے کے بعد پھول فقط رنگ رہ جاتا ہے۔ بڑا ہی مشہور مصرع ہے، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا، مطلب یہ ہے کہ وہ دل کہلانے کا حقدار نہیں ہے جو یاد الہی سے غافل ہو، اور وہ پھول کہلانے کا حقدار نہیں ہے کہ جو خوشبو سے آ رہی اور جس میں خوشبو نہ ہو۔ سر دوبارہ بول رہے ہیں۔ سر دوبارہ بول رہے ہیں۔ کیا چیز بیٹا جی؟ وہ جو مصرع میں نے بولا تھا، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا، یہ والا؟ جی سر، جی سر۔ جی، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ سر پھول کے آگے آپ کیا بول رہے ہیں؟ خوشبو اڑی تو پھول فقط، فیک کافر تو ہے بیٹے جی، فقط۔
रंग रह गया। अगला हमारा शेर है बेटा जी, भी टाइम है, एक शेर और पढ़ लेते हैं। होवे ना हौलो कुवत अगर तेरी दरमियां, जो हमसे हो सके है सो हमसे कबू ना हो। कबू ये पुरानी उर्दू है बेटा जी, आजकल हम कभी लिखते हैं। होवे जो है ये भी पुरानी उर्दू है। तो हौलो कुवत जो है ना, इसका लफ्जी मतलब है ताकत और कुदरत। अरबी की एक आयत है बेटा जी, आपकी किताब के नीचे लिखा हुआ है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मानी भी इसका लिखा हुआ है, यानी किसी में ना गुनाह से बचने की ताकत है, ना को नेकी करने की कुव्वत हासिल है, सिवाय खुदाए बुजुर्गो बरतर के जो सबसे बुलंद और मर्तबे वाला है। इसमें भी मीर दर्द ने बेटा जी फिर वही बात की है। कौन सी बात? जो हम बेटा जी पिछले गजल में पढ़ चुके हैं, हम किसी राह से वाकिफ नहीं, बुरे नजर रहनुमा तू ही तो होता है जिधर जाते हैं। वो वाला बेटा जी हमने जो शेर पढ़ा है और ये वाला जो शेर है, अल्फाज मुख्तलिफ हैं, मौजू दोनों का एक ही है। दोनों में एक ही चीज को पेश किया गया है। तो लिहाजा इसमें भी मीर दर्द जो है वो दुनिया में अपनी बेबसी का एतराफ करते हुए अल्लाह ताला से मुखातब होकर कहते हैं कि ए अल्लाह ताला, तमाम कुदरत और ताकत तेरे पास है, तू ही हमारा आका और मालिक है, हर अजमत तुझी से सजती है, सारी अजमतें सारे इख्तियारात तेरे लिए ही हैं, इस दुनिया में हमारी हैसियत सिर्फ तेरे गुलाम बंदों की सी है, चूंकि तू अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, इसलिए अगर हम हदायत पाते हैं तो सिर्फ तेरी ही हदायत पायत है, क्योंकि तू ही हमारा रहब है, तू हमारा रहमा है। अगर हमें कोई तकलीफ या बुराई पहुंचने वाली हो तो तू ही अपने बंदों को इस बुराई से बचाता है और उस तकलीफ को उनसे रोक देता है। गोया कि जिस हमारी आंखों की बनाई हमें सीधी राह चलने में मदद देती है, ठोकरें खाने से बचाती है, इसी तरह तेरी कुव्वत और रहनुमाई इस दुनिया में कदम कदम पर हमारे शामिल हाल होती है। इसलिए यहाँ पर अगर हम नेकी का कोई काम कर रहे हैं तो वो भी तेरी कुदरत और ताकत और तौफीक का नतीजा है। अगर हम गुनाहों से बचते हैं तो वो भी सिर्फ तेरी ही दी हुई तौफीक के नतीजे में होता है। गोया हम आजिज़ और बेबस हैं और हर चीज तेरे ही कब्ज़े कुदरत में है। इसके बाद बेटा जी फिर वही बात जो फलसफा और जबर और कदर के हवाले मैंने पिछली गजल के शेर के हवाले से की है, वो बेटा जी वो सारी बातें आप इसी में, यानी कि ये शेर और वो वाला शेर दोनों आप एक दूसरे के मुकाबले पे इनको लिखा जा सकता है और दोनों की जो तशरीह है वो बेटा जी एक ही है, मौजू दोनों का एक ही है। वही बातें सारी इसमें, ये आ जाए शेर तो वही बात उसमें लिखी जा सकती हैं। हाँ जी बेटा जी, अब तक का जो हमारा लेक्चर हुआ है इसके हवाले से कोई सवाल आप पूछना चाहें? बाकी हम क्योंकि आगे वाला जो ना वो कल हम पढ़ेंगे। अब तक का जो हमारा है इसमें कोई पूछने वाली बात है तो आप पूछें। सवाल करने से बेटा जी नहीं घबराना। सर आपने अकीदे की बात की थी गजल, दूसरी गजल के ना पहले शेर में, वो दोबारा बता दें। अच्छा, दूसरे शेर में मैंने सूफियों के यहाँ एक अकीदा बेटा जी चलता है, वहदत और कसरत। वहदत और कसरत मतलब क्या? मुख्तसरन
وہ کہتے ہیں کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے علاوہ کوئی یاد نہیں ہونی چاہیے، دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے. اور کثرت وہ کیسے کہتے ہیں کہ جب دل میں دنیاوی محبتیں آ جاتی ہیں، اس میں مال ہے، اولاد ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، جب وہ چیزیں آ جائیں گی تو وہ کہتے ہیں کہ اسے وہ کہتے ہیں کثرت. لہذا وحدت اور کثرت وہ کہتے ہیں کہ اکٹھے نہیں چل سکتے. اگر دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی محبت ختم ہو جائے گی، نکل جائے گی. لہذا وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں ہونی چاہیے. سر جی سر تصوف کیا ہوتا ہے؟ بیٹا جی یہ صوفیوں کے ایک جو ہے نا کہہ لیں کہ بھی بس ان کا ایک بیٹا جی یہ عقیدہ ہے، اسے آپ یہ سمجھ لیں، اس سے زیادہ تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ کوشش کرتے ہیں، میں نے کہا نا کہ یہ وحدت اور کثرت تصوف یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے علاوہ دل میں کوئی اور محبت نہیں آنی چاہیے. بس اسے مختصراً آپ اتنا ہی رکھیں. یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے بیٹا جی، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جی اوکے جی. جی سر. یس سر.